اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں بعد سلام عرض ہے کہ یہ مجلس عزا مولا امیر المومنین کی سرزمین سے براہ راست عنقریب شروع ہونے والی ہے، جس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے اور سعود و سلام کے لیے میں گزارش کروں گا قبلہ محمد اقبال ساجدی صاحب سے کہ وہ آ کے تلاوت کلام الہی سے اس مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بآواز بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے جو مجلس عزا کا انعقاد ہوا ہے، اسی حوالے سے بیوی کی اس مصیبت پہ سلام کے چند اشعار آپ حضرات کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں محمد علیہ محو فغاں ہے عرض بقیہ سنے کوئی، محو فغاں ہے عرض بقیہ سنے کوئی، محو فغاں ہے عرض بقیہ سنے کوئی، زہرا کی پاک قبر پہ آیا کرے کوئی، محو فغاں ہے عرض بقیہ سنے
کوئی آل نبی پہ ظلم کی کیسی روش ہے یہ، آل نبی پہ ظلم کی کیسی روش ہے یہ، کوئی حساب لے ذرا منصف بنے کوئی، محو فغاں ہے عرض بقیہ سنے کوئی، قبر بطول زخمی ہے کیسا ستم ہے یہ، قبر بطول زخمی ہے کیسا ستم ہے یہ، اس زخم دل کو آ کے ہائے بھرے کوئی، محو فغاں ہے بقیہ سنے کوئی، آل سعود کا ہے تماشا لگا ہوا، آل سعود کا ہے تماشا لگا ہوا، ان کے تماشے روکنے آگے بڑھے کوئی، محو فغاں ہے بقیہ سنے کوئی، نام رسول کا انہیں کچھ پاس ہی نہیں، نام رسول کا انہیں کچھ پاس ہی نہیں، اس نام کا ذرا تو بھرم اب رکھے کوئی، محو فغاں ہے بقیہ سنے کوئی، یثرب میں رو رہے ہیں نبی دیکھ کر یہ حال، یثرب میں رو رہے ہیں نبی دیکھ کر یہ حال، ویراں ہے قبر بیٹی کی کچھ تو کہے کوئی،
محو فغاں ہے عرض بقیہ سنے کوئی، اقبال ظلم کیسا یہ آل نبی پہ ہے، سن کر جسے مصور ہر پل روئے کوئی، محو فغاں ہے عرض بقیہ سنے کوئی، زہرا کی پاک قبر پہ سایہ کرے کوئی، محو فغاں ہے عرض بقیہ سنے کوئی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ تھے قبلہ محمد اقبال ساجدی صاحب، جو کہ اس مجلس اعزا کا باقاعدہ آغاز کر چکے۔ تو سب سے پہلے میں تمام اپنے دیکھنے والے ناظرین اور تمام علماء، تمام مراجع، تمام مومنین اور تمام اس دنیا کے غیرت مند مسلمانوں کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے اس مظلوم امام کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب ہم یہاں پر مجلس کر رہے ہیں تو اس مظلوم امام کی خدمت میں ان کی مظلومہ زوجہ کی قبر کے انہدام کے موقع پر اور انہدام یوم البقیع کے مناسبت سے میں تمام مومنین کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے خطیب محترم کو دعوت دوں، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں جنت البقیع کا مختصراً تھوڑا سا تعارف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع اس زمین کو کہتے ہیں جہاں پہ کثرت سے درخت پائے جاتے ہوں، اور اس کو بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے۔ بقیع الغرقد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سرزمین میں کثرت سے غرقد کا درخت پایا جاتا تھا، اور ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں لکھا ہے کہ غرقد اس ایک کانٹے دار درخت کو کہا جاتا تھا جو کہ یہاں پر کثرت سے پایا جاتا تھا، اور جنت البقیع اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اسلام کے بعد جو مقتدر شخصیات دفن ہوئیں، جن میں اصحاب رسول، اولاد رسول اور زوجات رسول، تابعین اور تمام ان مقدس ہستیوں کے دفن ہونے کے بعد یہ روضۃ من ریاض الجنت کا مصداق ٹھہرا۔ اسی وجہ سے اس سرزمین کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جناب رسول خدا اس سرزمین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ظاہراً خاک نظر آتی ہے مگر اس کا نور آفتاب سے کم نہیں۔ اگر سورج زمین والوں کو نور دیتا ہے تو یہ آسمان والوں کو نور دیتی ہے۔ سورج بلندیوں پر ہوتے ہوئے پستی پر نور برساتا ہے، لیکن یہ پستی میں ہوتے ہوئے آسمان والوں کو نور پہنچاتی ہے۔ اس کی ضیاء کا تقابل کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جنت البقیع جب جناب رسول خدا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے قبرستان ہونا چاہیے، اور اس طرح اس زمین کا تعین کیا گیا۔ اور اس سرزمین پر سب سے پہلے دفن ہونے والے رسول خدا کے صحابہ میں سے جناب عثمان بن مظعون ہیں، جو کہ سب سے پہلے اس سرزمین پر دفن ہوئے، اور ان کا تعلق مہاجرین میں سے تھا۔ اور اس کے بعد انصار میں سب سے پہلے اس سرزمین پر اسعد بن زرارہ دفن ہوئے،
اور اہل بیت رسول یا اولاد رسول میں سے سب سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند جناب ابراہیم، جن کو خود جناب رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے اس سرزمین پر دفن کیا اور ان کی قبر مطہر کا نشان بنا دیا گیا، اور ان کی قبر پہ بیٹھ کر جناب رسول خدا نے گریہ کیا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں پر جانا، وہاں پر دعا مانگنا اور ان کے نشان کو باقی رکھنا اور وہاں پہ گریہ کرنا بدعت نہیں بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ اور جب جناب عثمان بن مظعون کی تدفین کا وقت قریب آیا تو جناب رسول خدا نے یہ حکم دیا کہ بقیع میں جو غرقد کے درخت ہیں ان کو کاٹ کر وہاں پر قبر تیار کی جائے۔ تو جب تدفین مکمل ہو چکی تو جناب رسول خدا نے جناب عثمان بن مظعون کی قبر مطہر پر 2 پتھر رکھے، ایک سرہانے کی طرف اور ایک پیروں کی طرف۔ وہ دونوں پتھر رکھے تاکہ عقیدت مند اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کر سکے اور نشان قبر باقی رہ سکے۔ لیکن جب معاویہ کا دور آیا اور مروان بن حکم مدینے کا گورنر ٹھہرا تو اس نے یہ دونوں پتھر وہاں سے ہٹا دیے۔ اس پر تمام اصحاب رسول نے احتجاج کیا اور اس کی مخالفت کی۔ جب اس احتجاج اور مخالفت نے شدت اختیار کی تو مجبوراً وہ پتھر واپس لوٹائے گئے، بلکہ جناب عثمان بن مظعون کی قبر پر گنبد بنا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس جنت البقیع میں 7,000 اصحاب رسول سے زیادہ، یعنی 7,000 سے زیادہ اصحاب رسول اس سرزمین پر دفن ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب رسول خدا کی لخت جگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے 4 آئمہ اس سرزمین پر دفن ہیں۔ ازواج رسول جنہیں خدا نے امہات المومنین کا لقب دیا ہے وہ بھی اسی سرزمین پر دفن ہیں۔ اور ان کے علاوہ بہت ساری مقدس ہستیاں اس سرزمین پر دفن ہیں۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں اور ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس جنت البقیع کی اس تمام قبروں کی بہترین اور تفصیلاً تصویر کشائی کی ہے، اور وہ ان میں لکھتے ہیں کہ تمام قبروں پر یا اکثر قبروں پر گنبد بنے ہوئے تھے۔ اور ابن جبیر نے تفصیلاً لکھا ہے کہ سب سے بڑا اس وقت گنبد جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر پر تھا۔ اور اس کے علاوہ وقت گزرتا گیا، آخرکار جس مناسبت سے اس مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے اور ہم سب یہاں پر جمع ہیں، دن آ گیا، یعنی 8 شوال سن 1344، جس دن آل سعود کے حکام نے اپنے دینی رہنما اور اپنے خریدے ہوئے مفتیوں کے فتویٰ لے کر اس جنت البقیع کے تمام ان مقدس قبروں اور مقدس مقامات کو منہدم کر دیا۔ جس محسن کے وجود کے فیض سے سب کو وجود عطا ہوا، اسی کے ساتھ احسان فراموشی کی انتہا کر دی گئی، اور اس محسن انسانیت کے پیاروں اصحاب آخری آرام گاہوں پر انتقام کی آگ برسائی گئی، اور وہ فلک نما مینار زمین بوس ہو گئے، وہ گنبدوں کا سینہ چاک کر دیا گیا، در و دیوار خاک ہو گئے، اور جب کچھ نہ رہا، سب کچھ مٹا چکے، تو ادھر ادھر شکستہ پتھروں کو بکھیر دیا تاکہ قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ آج وہاں اشکبار پتھروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی وہ ٹوٹی قبریں کسی کی منتظر ہیں۔ نبی جو کہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ان کی پہلو شکستہ بیٹی کی شکستہ قبر کسی کے انتظار میں ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ خدا تعالی ہمارے اسے منتقم امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان ظالموں سے وہ تمام انتقام لے، اور تمام مومنین مولا کے اس انتقام میں شامل ہوں، اور وہ مولا امام خدا تعالیٰ اس امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے اس مجلس اعزا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا قبلہ محترم سید سفیر علی نقوی صاحب سے کہ وہ آ کر مجلس اعزا کو خطاب فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔
تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر بار دیگر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین الرسول المسدد والعبد المؤید مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہراء محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذنی. حدیث صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل عجل فرجہم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس خالق حقیقی یکتا کے لیے سزاوار ہیں کہ جس نے ہم مومنین کو یہ شرف بخشا کہ جہاں دنیا اس پرآشوب دور میں نفسی کے دور میں مگن ہو گئی ہے، لیکن وہیں ہم محبان علی ابن ابی طالب علیہم السلام اور عزاداران غم خواران مولا حسین علیہ السلام خلقتی مقصد پر گامزن. وہ خلقتی مقصد اس آیت کی طرف اشارہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اپنے عبادت کے لیے. اور یقیناً ذکر محمد و آل محمد بہترین عبادت خدا. ذکر ائمہ علیہ السلام کا ہے، خودی کا موجب بنتا ہے اور اطاعت الہی کا موجب بنتا ہے. اما بعد، جیسے کہ ہمارے محترم سننے والے دیکھنے والے سامعین ناظرین کا کہ یہ مجلس جو برپا کی گئی سرزمین نجف اشرف میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے جوار مقدس میں بمناسبت 8 شوال یوم اہدام جنت البقیع کے سلسلے میں 8 شوال 1345 یا 46 ہجری اور 1926 عیسوی کے مطابق قیامت کا وہ دن دفعہ پھر سے کچھ بد عقیدت لوگوں نے اپنی منافقت اور اپنے دل میں چھپے کینے کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ دختر نیک
خاتون جنت یعنی شہزادی کونین دو جہاں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے نور نظر آئمہ علیہ السلام کے روزوں کو مسمار کیا۔ ہم اس مجلس کے ذریعے سے احتجاج کرتے ہیں اور عالم اسلام دیتے ہیں کہ آئیے سب مل کر دختر نیک اختر پہ ڈھائے ظالم پر اپنا احتجاج اپنے استطاعت کے مطابق ریکارڈ کروائیں۔ اور ہم اس مجلس کے ذریعے بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے 12ویں سرکار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے اور ان بدبختوں سے اپنی دادی پر ہونے والے اور اپنے اجداد پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر از سر نو شہزادی کے روزے کی تعمیر کریں گے۔ اسی دعا کی قبولیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ ہم معروضات کچھ مقدمتی مراحل کو طے کریں گے اور تاریخ کے ان چھپے حقائق کو بھی بیان کریں گے کہ آخر کیا وجہ سبب بنے کہ 8 شوال 1346 یا 45 کو یہ قیامت ساز واقعہ پیش آیا۔ وہ کون سے عناصر اور کون سے ناپاک مقاصد تھے کہ جن کو بروکار اور عملی جامہ پہنایا گیا اس صورت میں؟ دیکھیے، جنت البقیع مدینہ منورہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے سے جنوب مشرق کی سمت واقع ہے۔ جنت معنی جنت کا ٹکڑا، اور کیوں کر جنت کا ٹکڑا نہ کہلائے کہ جس میں آرام کرنے والی ہستیوں میں سر فہرست خاتونان جنت آرام فرما رہی ہیں، اور یہ دنیا کے قدیمی قبرستان میں سے ایک قبرستان۔ کتاب وفا الوفا اور دیگر کتب تواریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں اس قبرستان کی جو مساحت رقبہ تھا وہ کچھ اور تھا، اور جس طرح سے آج کے وقت میں مساحت وہ الگ ہے۔ جیسے تدریج بڑھتا گیا اس کی مساحت کو جوں بڑھا، اور دیگر کتب معتبر تواریخ میں ملتا ہے کہ ابتدائی دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو یہاں پہ دفن کیا گیا، جن میں سر فہرست عثمان بن مظعون، اسعد بن زرارہ اور دیگر اصحاب رسول خدا ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اصحاب رسول کے علاوہ خود لخت جناب ابراہیم علیہ السلام نور نظر پیغمبر بھی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، ان کی آخری آرام گاہ بھی یہیں پر واقع ہے۔ رسول خدا کے چچا جناب عباس، رسول خدا کی پھوپھیاں، رسول خدا کے رشتہ دار اور کئی رسول خدا کے چاہنے والے، ان کے حقیقی پیروکار، جانثار اصحاب، پھر چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار میں سے ہوں، ان کی آخری آرام گاہ یہیں اس قبرستان میں موجود ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا اور لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض اہل بیت علیہ السلام پروان چڑھتا گیا، آخر کار پھر وہ وقت بھی آ پہنچا 1790 یعنی 18ویں صدی کی آخر، نجد نامی ایک گاؤں جو کہ مکہ مکرمہ سے کچھ مدینہ منورہ
دوری کے فاصلے پر تھا، وہاں سے کچھ لوگ اپنے ناپاک اور ناکامیاب منصوبے کو لے کر اس طرح سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف اور اطراف و نواحی میں علاقوں پر چڑھائی کرتے ہیں 1790 عیسوی، اور پھر بالآخر اپنے پروپیگنڈے اور جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ظاہری اعتبار سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور طائف اور دیگر علاقوں پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے بغض کو اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ قبرستان کے جس کو جنت البقیع یعنی جنت کا ٹکڑا کہا جاتا تھا، اس کی بے حرمتی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور پھر وہ پاک قبریں کہ جن میں وہ ہستیاں آرام فرما رہی تھیں کہ جن کے نام کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے دعا رد نہیں ہوتی، آخر کار ان کے روزوں کو کسی حد تک جزوی طور پر مسمار و شہید کیا گیا۔ اور صرف ان بدبختوں نے نجد کے رہنے والے نجدی آل سعود، انہوں نے اس بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح ان کے روش پر عمل کرتے ہوئے 1801 کی ابتدائی صدی میں نجف الاشرف اور کربلا معلیٰ پر چڑھائی کی، اور نہ صرف چڑھائی کی بلکہ ایک دقیق اندازے کے مطابق تقریباً ہزاروں کی تعداد میں موالیان علی ابن ابی طالب علیہ اس جرم میں شہید کر دیا کہ وہ مولا کے چاہنے والے تھے۔ یقیناً یہ فعل ان کے دل میں چھپے اس کینے کی علامت تھی کہ انہوں نے کس طرح سے مولا کے چاہنے والوں کو شہید کیا۔ اور پھر کچھ عرصہ یہ بدبخت گروہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور دیگر علاقوں پر قابض رہا۔ پھر 1818 ہم یہاں پر روک کر ایک بات عرض کرتے چلیں کہ ان ناپاک نجدیوں کے اس حملے پر بہت سے علماء کرام تشیع نے اور احتجاج ریکارڈ کروایا جس طرح سے آج کے دور میں کروایا جا رہا ہے، لیکن 1818 میں سلطنت عثمانیہ نے مقاومتی عمل اور ان پر چڑھائی کر کر ان کے اس قبضے کو واپس لیا، اور 1818 میں ان نجدیوں کو بے دخل کر کر روضہ دختر رسول کو از نو سرے تعمیر کیا گیا، اور پھر سے ایک دفعہ جنت البقیع کی تعمیر کی گئی۔ لیکن رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں اور ہفتے مہینے اور مہینے سالوں میں اس طرح سے گزرے کہ پھر 45 یا 46 ہجری اور 1926 عیسوی 21 اپریل کو وہ سیاہ دن تاریخ کا لوگوں نے اس طرح سے دیکھا کہ ان بدبختوں نے روزے جناب سیدہ اور ہمارے ائمہ علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اور ہمارے چھٹے امام اور عصمت کی کڑی کے 8ویں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے روزوں کو مسمار کیا گیا۔ لیکن انہوں نے اس دفعہ ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، جس طرح سے ان کے آباء و اجداد نے اپنے مفاد کے لیے حدیث رسول کا سہارا لیا، چاہے پھر وہ مرحلہ فدق ہو یا دیگر مرحلہ، یہاں پر بھی ایک من گھڑک حدیث کا سہارا لیا گیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ سلیمان بن بلحید نامی ایک شخص نجد سے نکلتا ہے اور مدینہ منورہ میں موجود علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے
اور ان پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ان کے من پسند مطابق فتویٰ دیں، اور فتویٰ اس انداز میں دیں کہ جس طرح سے سن 60 ہجری میں قاضی شرح سے مولا حسین علیہ السلام کے قتل واجب، ان کے خون بہانا مباح ہے، جائز ہے، پر فتویٰ مانگا گیا، اسی طرح سے اس بدبخت ملعون نے سلیمان بن بلحید خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے علماء کرام پر دباؤ ڈالا کہ وہ روزہ دختر رسول اور ائمہ علیہ السلام اور دیگر روزوں کو ناجائز کہہ کر بدعت کہہ کر ان کو مسمار کرنے کا فتویٰ دے۔ اور یہاں پر ایک من گھڑت حدیث کہ جس کا راوی ابن ابی لہیجہ ہے، ایک من گھڑت روایت بنائی گئی۔ وہ روایت یہ تھی کہ مولا متقیان امیر المؤمنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، جو کہ ایک من گھڑت حدیث ہے کہ قبروں کی تعمیر، ان پر روزہ بنانا، گنبد تعمیر کرنا اور اسی طرح سے دیگر کام انجام دینا، یہ ایک بدعت ہے۔ لیکن یہاں پر روک کر، اس سے پہلے کہ ہم اس من گھڑت حدیث کا جواب دیں، یہاں پر روک کر اپنے محترم سننے والے ناظرین کی خدمت بیان کریں گے کہ اگرچہ باطل حدیث ہی کیوں نہیں گھڑی گئی، تب بھی میرے مشکل کشا کی ہی مدد حاصل کی گئی، پھر چاہے وہ حق کی بات ہو یا جو بھی ہو، جب بھی مشکل کسی کو آئی ہے تو مشکل کشا کے در پہ ہی آیا ہے۔ بالآخر ہم اپنے سننے والے اور جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے سوال کریں گے کہ کیا یہ حدیث، کیا یہ روایت جو کہ ابن ابی لہیجہ سے منقول کی گئی، کیا یہ سچ ہے یا نہیں، یا اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں۔ کتاب المذاہب الاربع کہ جو کہ مسلمانوں کے 4 مشہور فرقوں کے مشترکہ فتاوے پر مبنی کتاب ہے المذاہب الاربع، کہ جس میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی اور دیگر مذاہب کے مشترکات فتوے موجود ہیں۔ اس میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ مستحب ہے ایک مسلمان کی قبر کے لیے کہ وہ قبر کم سے کم زمینی سطح سے 6 انچ بلند ہو۔ کیا یہ روایت جو کہ مشترکہ طور پر نقل کی گئی یہ من گھڑت اور جعلی ہے، یا وہ ایک فرضی روایت جو ابن ابی لہیجہ سے روایت کی گئی وہ صحیح ہے یا جعلی ہے؟ یہاں پر ہم صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 باب زیارت القبور کی اس حدیث کو بھی نقل فرمائیں گے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث منقول ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بقیہ جاؤں اور وہاں جا کر ہستیوں پر سلام پیش کروں، اور نہ صرف سلام بلکہ ان پر گریہ و زاری بھی کروں۔ یہاں پر ہم اپنے سننے والے محترم ناظرین خدمت میں یہ بھی بیان فرمائیں گے کہ کیا 1345 ہجری میں ہی علماء کرام اس بات پر بیدار ہوئے، متوجہ ہوئے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، یا اس سے پہلے علماء کرام متوجہ و بیدار نہیں تھے؟ جو دیگر خلفاء رسول خدا کے بعد گزرے کیا وہ اس بات پر متوجہ نہیں تھے؟ اور اگر نہیں تھے تو ان پر حرف لازم آتا ہے، اور اگر متوجہ تھے اور نہ کروایا تو ان آل سعود بدبختوں پر حرف لازم آتا ہے کہ انہوں نے یہ فعل کیوں انجام دیا۔ آخر میں صرف ہم اس بات پر اکتفا کریں گے کہ یہ صرف اور صرف اپنے کینے اور بغض کا انہوں نے اظہار کیا، اور حدیث اور روایت مولا متقیان کا سہارا لیتے ہوئے شہزادی کے روزے کو مسمار کیا۔ دیکھیے، ہمیں روایت ملتی ہے کہ کائنات میں 5 ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جو کثیر البقا ہیں، کہ جنہوں نے بہت گریہ کیا۔ ان میں سے ایک ہستی میری شہزادی کی بھی ہے۔ میں نے کافی سوچا، کافی غور کیا
کہ جو گریہ کرنے والی ہستیاں ہیں ان میں جناب آدم ہے، بہت طویل عمر ہے، جناب نوح ہیں، بہت طویل عمر ہے، چوتھے امام ہیں اور دیگر ہستیاں ہیں، لیکن شہزادی کی عمر مبارک تو صرف 18 سال تھی، اور ان 18 سالوں میں بھی آپ نے رسول خدا کے وہ سنہری دور دیکھے کہ جب دین حق کو ترقی مل رہی تھی۔ آخر اس مختصر سے دور میں بیوی پر کیا مظالم ڈالا، بیوی کو قصیر البکا میں شمار کیا گیا۔ جب میں نے سوچا نا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو بھی روتا ہے نا، جو بھی گریہ کرنے والا ہو، وہ صرف اپنی زندگی پر، اپنی زندگی میں گریہ کر کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن میرا سلام ہو میری مظلومہ شہزادی پر، میرا سلام ہو شکستہ پہلو شہزادی پر کہ مسلمانوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے میری شہزادی پر اتنے ظلم ڈھائے، ارے جیتے جی بھی گریہ کیا، ارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی گریہ کیا، ارے کبھی علی کے شکستہ پہلو کے سرہانے بیٹھ کر گریہ کیا، ارے کبھی حسن کے جنازے پہ پیوستینوں کو دیکھ کر گریہ کیا، اور کبھی اپنے لال حسین کے خشک گلے پر خنجر چلتے ہوئے کو دیکھ کر گریہ کیا، اور کبھی اپنی بیٹی زینب کلثوم کی ردا کو لوٹتا دیکھ کر گریہ کیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایہم قلبا ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے تھے مدینے میں تیری کرنے زیارت، آئے تھے مدینے میں تیری کرنے زیارت، دل ٹکڑے ہوا دیکھ کے بی بی تیری غربت، اب بھی ہے مسلمانوں کا تجھ سے یہ عداوت، ایک شمع کو محتاج ہے زہرا تیری تربت، مزار فاطمہ زہرا کا جو مسمار کیا، رسول پاک کو امت نے سوگوار کیا، ملا سکون احمد کو ایک پل کے لیے، جفا کا سلسلہ امت نے بار بار کیا۔ اب اس مجلس اعزا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مصیبت بیان کرنے کے لیے گزارش کروں گا مولانا قبلہ شیخ حیات عباس نجفی صاحب سے کہ وہ آ کے زیب منبر ہوں اور مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں۔ در محمد دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھا جا رہا ہے، تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب زہرا اور ان کی اولاد کے روزوں کے انہدام کی مجلس سے بیٹھے ہیں، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں کہ وہ خداوند عالم جناب زہرا کی شکستہ پہلو کے واسطے سے دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا کرتے ہیں خدا بندہ بے کہ محمد وال محمد، بے کہ چارتا معصومین، بے کہ شہدائے کربلا، بے کہ اسرائے شام، بے کہ امام زمانہ، جنت البقیہ، جنت المولا اور دیگر جو قبرستان جنہیں منہدم کیا گیا ان کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما، تمام تر مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے برادر محترم سے یہ طالب عباس رضوی کاروان محمد کی طرف سے یہ جو مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا ہے، اس مجلس اعزا کو قبول فرما، کاروان محمد کے تمام تر خدمتگاروں کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما، بے کہ محمد علیہ محمد، بے کہ تعداد معصوم، بے کہ شہدائے کربلا، بے کہ اسرائے شام، بے کہ امام زمانہ زائرین کے لیے راستوں کو کھول دے، زائرین امام حسین کے سفر میں آسانی فرما، اس وبائے کرونا سے تمام تر مومنین کو محفوظ فرما۔ کریم اللہ جتنے بھی مومنین موجود ہیں، جہاں کہیں بھی سننے والے ہیں، ان کی حوائج شرعیہ کو
امیر المومنین کے جوار میں بیٹھ کر تجھ سے سوال کرتے ہیں جناب زہرا کے واسطے سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کریم اللہ بک محمد علی محمد کے چار معصومین بار بار زیارت معصومی نصیب فرما۔ جنت البقیع اور جنت المولا میں جا کر ماتم زہرا کرنے کی کریم اللہ علیہ سعود کو نست و نابود فرما، دشمنان زہرا کو ذلیل و خوار فرما۔ کریم اللہ بک محمد علی جو لوگ زیارت حج عمرے کے متمنی ہیں انہیں زیارت اور حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ کریم اللہ بیماروں کو جناب زہرا کے زخموں کے صدقے شفا عطا فرما، بے اولادوں کو جناب رباب کے صدقے میں اولاد نرین عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار حلال عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانی کو دور فرما۔ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، ظہور امام تاجیل کے لیے، آل سعود کی نصر و نابودی کے لیے جہاں کہیں بیٹھے ہیں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام لأہلہا، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، اگر کسی غریب سے غریب شخص کی ماں اس دنیا سے چلی جائے تو وہ کوشش کرتا ہے اپنی ماں کی قبر کو اس انداز سے بنائے کہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ میری ماں کی قبر ہے۔ جب بھی کوئی عید کا موقع آتا ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، ہر صاحب فکر اولاد کوشش کرتی ہے کہ ماں کی قبر پہ جائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ والدین کی قبر پر دعائیں قبول، اولاد کو والدین کی قبر پر جانے کا حکم دیا، تو اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنی والدہ کر سکون کو محسوس کرتی ہے۔ ہاں عزادارو، ذرا تصور تو کریں کیا گزرتی ہوگی قلب امام زمانہ پر جب وہ رسول خدا کی زیارت کے بعد بقیع کی طرف جاتے ہوں گے۔ انہیں کبھی زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر نظر آتی ہوگی، کبھی حسن مجتبیٰ کی ٹوٹی ہوئی قبر، کبھی امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی ٹوٹی ہوئی قبریں۔ عزادارو، اس بقیع سے جناب زہرا کو بہت محبت تھی۔ جب زخمی ہو گئی نبی کی بیٹی، اپنے بچوں کو لے کر بقیع میں جا کے گریہ کرتی تھی۔ علی نے ایک بیت الحزن بنا دیا تھا جہاں پر بیٹھ کر کبھی روتی تھی، کبھی جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھ کے روتی تھی۔ عزادارو، اتنا روتی تھی بی بی کہ ایک دفعہ جناب اسماء بنت امیس آئی اور آ کر جناب زہرا سے کہا، زہرا میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں، زہرا میں نے آپ کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ وقت گزارا، زہرا بچوں کے سامنے نہ رویا کر۔ زہرا جب بقیع میں بیٹھ کر آپ گریہ کرتی ہیں بچوں کے سامنے، آپ کے بچے تڑپ جاتے ہیں۔ کبھی بھی کن بچوں کی ماں جب ان بچوں کے سامنے روتی ہے بچے تڑپ جاتے ہیں، بچے یہ منظر نہیں بھولتے۔ اے انہدام جنت البقیہ پہ گریہ کرنے والوں، اسی بقیہ سے زہرا کا جواب سنو۔ زہرا نے جناب اسماء سے کہا، اسماء سوال تو کیا تو نے، اسماء تو نے مجھے کہا کہ میں بچوں کے سامنے گریہ نہ کروں، لیکن اسماء جن لوگوں نے مجھے مارا تھا انہوں نے اس چیز کا خیال نہ کیا تھا، میرے بچے دیکھ رہے تھے۔ اسماء، میری بیٹی زینب کبھی کبھی سوتے میں اٹھ جاتی ہے اور کہتی، اماں کیا وہ لوگ پھر تو نہیں آئیں گے جنہوں نے آپ کے دروازے کو جلایا تھا؟ اسماء، میرا بیٹا حسن کبھی مجھے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، اماں دوبارہ دربار میں نہ جانا، اماں میں نے دیکھا تھا دربار میں آپ کے ساتھ گستاخی ہوئی تھی۔ ہاں عزادارو، یہی بقیہ تھا جس بقیہ میں امیر المومنین نے جناب زہرا کو ایک روایت کے مطابق مدفون کر دیا۔ رونے والوں، لوگوں کی دشمنیاں تو مرنے تک ہوتی ہیں، لیکن زہرا کی دشمنی دشمنوں کے دل میں مرنے کے بعد بھی رہی۔ عزادارو، اس روایت کے راوی جناب عمار ہے۔ جناب عمار کہتے ہیں، مجھ سے کسی ملعون نے پوچھا، عمار تجھے علی نے بتایا ہوگا زہرا کہاں دفن ہے؟ عمار، زہرا کو قبر سے نکالیں گے، دوبارہ جنازہ پڑھیں گے۔ رونے والوں، تبھی تو امیر المومنین پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
یہ بقیہ کو فقط آج سے 100 سال پہلے نہ توڑا گیا، لیکن زہرا دفن ہوئی، مسلمانوں نے ارادہ کیا، اس ارادے کو کبھی کس صورت میں پورا کیا گیا؟ ہاں عزادارو، یہ بغض بڑھتا گیا۔ حسن مجتبی جب جناب رسول خدا کی طرف، جناب رسول خدا کی قبر کی طرف ان کے جنازے کو لے کے جایا جا رہا تھا، تیر چلے، جنازہ واپس ہوا، جنازے کی بقیہ میں تدفین ہوئی۔ حضرت عباس ابن امیر المومنین رو کے کہتے بھائی حسین، میرے بھائی کو آپ نے بڑے سکون سے بقیع میں دفن کر دیا۔ مولا رو کے کہتے عباس، میں امامت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا بغض بڑھے گا، یہ بقیع میں میرے بھائی کے روضے کو گرا دیں گے، قبر کو منہدم کر دیں گے۔ ہاں عزادارو لوگ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، آپ کے سامنے مولانا صاحب نے بقیع کی تاریخ کو بیان کیا، میں تکرار کو چھوڑتے ہوئے آپ کے وقت کو بچاتے ہوئے عرض کروں، لوگ مدینے اور مکے کی زیارتیں کر کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی آ کے بتاتا ہے مسجد نبوی میں اے سی بہت اچھے چلتے ہیں، کوئی بتاتا ہے جب طواف کرو تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کوئی بتاتا ہے جب صحیح کرو تو یہ اہتمام کیا گیا ہے، کوئی غیرت مند حاجی آ کر رو کر یہ بھی بتائے رونے والوں، جنت المولا میں ابو طالب کی قبر ویران ہے، جنت القبرہ کی قبر ویران ہے، کوئی آ کر یہ تازیانے لے کر، کوڑے لے کر کھڑے ہیں، جنت البقیع میں رونے نہیں دیتے۔ عزادارو آپ سنتے ہیں نا جناب سکینہ کے مصائب میں، شام میں زندان میں بڑا اندھیرا ہوا کرتا تھا، بچی تڑپ آتی تھی، بچی سہم جاتی تھی، لیکن میں بیوی کی قبر کا زائر ہوں، آج گئے آج جاؤ، تمہیں زینب کی قبر پر بھی رونق ملے گی، سکینہ کی قبر پر بھی رونق ملے گی۔ رونے والوں یہ حد نہ ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ زینب جو کہ شام میں دشمن کے شہر میں مدفون تھی، سکینہ جو دشمن کے شہر میں مدفون تھی، اتنی ڈری ہوئی تھی بچی کہ بھائی سے کہا تھا سجاد میری قبر کا نشان مٹا دینا، سجاد کہیں شمر نہ آ جائے، مجھے تماچے نہ مارے، جو دشمن کے شہر میں دفن ہے ان کی قبر پر آج رونق ہے۔ ہائے غربت زہرا، ہائے غربت آئمہ اربع، جو اپنے شہر میں دفن ہے آج وہاں دے رہا ہے۔ رونے والوں ظاہر رو رو کر بتاتے ہیں، جن کے دل میں محبت زہرا ہے، کہتے ہیں ہائے نبی کی قبر پر، نبی کے روضے پر تو رونق ہے، لیکن بقیع میں اندھیرا ہے۔ اگر کوئی ظاہر رونا چاہے اسے تازیانے مارے جاتے، اگر مدینے میں تیرے رونے پہ پہرا لگے تو تعجب نہ کرنا، یہ مدینے والوں کی پرانی عادت ہے۔ جب نبی کی بیٹی باپ کو روتی تھی، مسلمان کہتے تھے یا علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ رونے والوں میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، چند دقائق کی احمد اور۔ رونے والوں جناب زہرا اپنے بچوں کے ساتھ بقیع میں مدفون ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن، جناب زین العابدین، جناب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی قبر ہیں بقیع میں، لیکن ایک انصاف سے بتاؤ، ایک انصاف سے بتائیں کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نظر بقیع کی طرف جاتی ہوگی، جب امام زمانہ بقیع زیارت کے لیے جاتے ہوگے، کبھی زہرا کی قبر سے لپٹ کر کہتے ہوں گے اماں یہ مسلمان ہے جنہوں نے زندگی میں آپ کی پسلیوں کو توڑا، مرنے کے بعد، شہادت کے بعد آپ کی قبر توڑ دی۔ کبھی امام حسن کی قبر سے لپٹ کر امام زمانہ آواز دیتے ہوں گے اے میرے جد امجد، اے امام حسن، اے برادر حسین، زندگی میں لوگوں نے آپ کو زہر دیا، شہادت کے بعد تیر چلائے، پھر
بھی دل ٹھنڈا نہ ہوا، آپ کی قبر کو توڑ دیا گیا۔ کبھی غریب فرزند حسین امام سجاد کی قبر سے لپٹ کر امام زمانہ آواز دیتے ہوں گے، اے میرے جد امام سجاد۔ مسلمانوں نے کبھی باپ کا قتل دکھایا، کبھی پپی کی لٹتی ہوئی چادر دکھائی، کبھی شام میں بہن کا جنازہ اٹھایا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے دل کو سکون نہ ملا۔ آج آپ کی قبر کو توڑ دیا گیا۔ ویسے ہی امام باقر اور امام جعفر صادق سے مخاطب ہوتے ہوں گے، آئیں امام زمانہ کے خدمت اقدس میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان قبروں کے ٹوٹنے پر، اور دعا کرتے ہیں خدا امام کے ظہور میں تعجیل کرے، جب مولا آئے جنت البقیع کا روضہ بنے اور یہ ظالم قتل ہو جائے، یہ ظالم واصل جہنم ہو جائے۔ رونے والوں، ہمارے ایک عزادار دوست زیارت رسول خدا کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، جب واپس آئے لوگ ان سے پوچھتے تھے، لوگ انہیں کہتے تھے آپ کو عمرہ مبارک ہو، وہ زاروں قطار روتے تھے، لوگ انہیں کہتے تھے آپ کو نبی کی زیارت مبارک ہو، وہ زاروں قطار روتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کے رونے کی سبب، رونے کا سبب کیا ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ رو کے کہتے ہیں میں کیسے نہ روؤں، وہ بی بی جس کے رونے پہ پہرا تھا آج تربت پہ پہرا ہے، وہ بی بی جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے آج مسلمان نالین کے ساتھ ان کی قبر کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ اگر کوئی رونا چاہے اسے تازیانے مارتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ جنت البقیع، جنت المعلا کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ظالموں کو بالخصوص آل سعود کو نشت و نابود فرما، بانیان مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، اس مجلس ازا میں جتنے برادران نے تعاون فرمایا ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے برادر سے طالب واز رضوی کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، اس وبائی کرونا سے تمام تر مومنین کو محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔